اور دوسرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کیوں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس بھی مہمان نوازی ہوتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اسی مہمان کی مہمان نوازی ہوتی ہے جس سے ہمارا کوئی ذاتی فائدہ ہونے والا ہوتا ہے، جس سے ہم کو کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ جو مالدار ہے، دولت مند ہے، پیسے والا ہے، منصب ہے، لیڈر ہے، دنیا میں کوئی چیزیں اس کے پاس ہے، ایسے مہمان کی مہمان نوازی لوگ کرتے ہیں۔ لیکن خاندان کا، محلے کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا کوئی غریب مہمان بن کر آ جائے تو اس غریب مہمان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اس کو معاملی سمجھا جاتا ہے، اس سے سلام کلام تک بھی نہیں کیا جاتا، اس سے ملاقات بھی کرتے ہیں تو چہرے پر بوجھ لے کر ملاقات کرتے ہیں کہ ہمارے چہرے کو دیکھ کر چلا جائے۔ یہ ہماری مہمان نوازی کا معاملہ ہے کہ ہم نے مہمان نوازی میں امیری غریبی، اپنے مفادات، اپنے اغراض، اپنے فائدے کو ہم نے پیش نظر رکھ لیا ہے۔ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے مہمان نوازی بھی نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھ لے، ہمارا مذہب اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ مہمان جب تمہارے گھر میں آؤ تو امیر غریب کا فرق نہ دیکھو، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کو نہ دیکھو۔ مہمان جب تمہارے گھر آئے تو اس کے لیے یہ نہ دیکھو کہ اس سے ہم کو کیا ملے گا، کیا فائدہ ملے گا، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ مہمان آیا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کی مہمان نوازی کیا کرو، رب کو راضی کرنے کے لیے مہمان نوازی کیا کرو۔ جب رب کو راضی کرنے کے لیے مہمان نوازی کریں گے تو ہمارے گناہیں بھی معاف ہوں گے، ہمارے گھر میں برکت بھی داخل ہوگی۔ ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، کنز العمال کی حدیث پاک ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے مہمان کی ضیافت کی، اس کا کھانے پینے یا اپنی استطاعت و گنجائش کے حساب سے مہمان نوازی کی، جس نے کیوں کی؟ اپنی غرض کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اس کے حبیب کا فرمان ہے کہ مہمان نوازی، ضیافت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مہمان کی مہمان نوازی کی، میرے آقا فرماتے ہیں جب مہمان چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 فرشتے اس کے گھر میں بھیجا کرتا ہے۔ 10 فرشتے اس کے گھر میں آتے ہیں، اور فرشتے آ کر 1 دن 2 دن نہیں بلکہ 1 سال تک اس کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور وہ فرشتے 1 سال تک کرتے کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تحلیل بیان کرتے ہیں، رب کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ 1 سال تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں 10 فرشتے۔ جب 1 سال مکمل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کی جتنی عبادتیں، جتنا ذکر، جتنی تسبیح تحلیل انہوں نے کی ہے، ان تمام کی نیکیاں صاحب خانہ کے نام اعمال میں لکھ دیا کرتا ہے، گھر والے کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے مہمان کی مہمان نوازی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آج ہم سب کو چاہیے کہ مہمانوں کی ہم مہمان نوازی کرنی چاہیے، چاہے اپنے ہو یا پرائے ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مالدار ہو یا تندرست ہو، ہر مہمان کی مہمان نوازی اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا مذہب اسلام کے آداب میں سے ہے۔ اور میں آپ کو